حود علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ نے اس کے بعد نوح علیہ السلام کی اولاد میں بھیجا, اور نوح علیہ الصلاۃ والسلام کے 3 بیٹے کہا جاتے ہیں, سام, حام اور یافث. انہی تینوں کی آگے نسل چلی ہے. وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتَهُ هُمُ الْبَاقِينَ, قرآن میں آتا ہے کہ ہم نے انہی کی ذریت کو باقی رکھا. اس لیے نوح علیہ السلام کو آدم ثانی بھی کہا جاتا ہے, دوسرے آدم. یعنی ہم سب کا نسب کہاں جا کے ملتا ہے؟ نوح علیہ السلام سے. تو اس وقت بھی لاکھوں لوگ تھے جو اللہ نے تباہ کر دیے, پھر صرف نوح علیہ السلام سے دوبارہ اللہ نے نسب چلایا. آج جو ہم نے آیت پڑھی نا, اس میں اللہ نے فرمایا ذریۃ من حملنا مع نوح. نوح علیہ السلام کے ساتھ ہم نے جن لوگوں کو سوار کیا تھا نا, جو ان کے بیٹے تھے, اے ان لوگوں کی اولادو, انہ کان عبدا شکورا, وہ تو شکر گزار بندہ تھا. یعنی ہمارے ابا کو جو نجات ملی تھی شکر گزاری کی وجہ سے, اور ان کے جو بیٹے ایمان لائے تھے وہ ایمان والے بیٹے ان کے ساتھ تھے, تو وہ تو اللہ پہ, اس کے رسول پر ایمان لائے, اپنی زندگی تبدیل کی تو بچ گئے, جس کی وجہ سے ہم بھی پیدا ہو گئے. ابا پیدا نہ ہو تو بیٹا پیدا ہو سکتا ہے, یا ابا مر جائیں اولاد کے پیدائش سے پہلے تو بیٹا ہو سکتا ہے. تو اگر کسی نے آپ کے باپ کو بچایا آپ کی ولادت سے پہلے, تو اس نے آپ پر بھی احسان کیا نا, کہ آپ نے اس کی نسل میں پیدا ہونا تھا. تو اگر نوح علیہ الصلاۃ والسلام کے وہ جو 3 بیٹے کشتی میں سوار ہوئے تھے وہ بھی اسی چوتھے کی طرح ہوتے تو پھر ہم پیدا نہ ہوتے. تو اس لیے اللہ نے فرمایا انہ کان عبدا شکورا, نوح اللہ کا شکر گزار بندہ تھا. 950 سال اللہ نے جو مشن دیا اس سے ذرا بھی ادھر ادھر نہیں ہوئے, اسی میں لگے رہے, زندگی اسی میں کھپا دی. تو ان کے وہ بیٹے جو ایمان لائے وہ بھی نوح علیہ السلام کے مشن پہ چلے, انہی کو اللہ نے بچایا, اور آج ان سے کتنے انسانوں کو بھر دیا. تو ان تمام انسانوں کو زندگی ملی ہے نوح علیہ السلام کی تقوی اور آپ کے بیٹوں کے تقوی اور للہیت اور دین اور مذہب کی بنیاد پہ, ورنہ باقی بھی کیا ہو جاتے, ہمیں زندگی کی نعمت نہ مل. سب سے بڑی نعمت انسان کے لیے کیا ہے؟ زندگی, حیات. تو وہ اولادیں پھر چلی ہیں آگے, پھر وہی ان کے. اچھا اس زمانے میں جو ہے نا کوئی پابندی نہیں تھی کہ آپ 2 شادیاں کریں, 4 کریں, 4000 بھی کر لیں, تو اس لیے نسل بہت تیزی سے بڑھتی تھی. تو جن کے پاس زیادہ پیسہ ہوتا وہ 100 بیویاں رکھ لیتے, جن تو تھوڑے ہوتے غریب ہوتے وہ روڈ ناپتے پھر رہے ہوتے تھے, ٹھیک ہے نا. تو نسلیں بہت تیزی سے بڑھتی تھی, لیکن عمریں لمبی ہوتی تھیں تو ظاہر ہے ہر چیز پھر اسی حساب سے ہوتی ہوگی. تو اس طرح قوم چلی, ان میں توحید تھی, اللہ کی فرما برداری تھی, جتنی نمازیں فرض تھیں وہ سب پڑھتے تھے. آہستہ آہستہ پھر برائی آنا شروع, اور وہی برائی جو نوح علیہ السلام کی قوم میں, کیونکہ مشرک جو ہے نا, مشرک یہ اس کو عقیدت تباہ کرتی ہے. مشرک کو کیا چیز تباہ کرتی ہے؟ عقیدت. عقیدت ایک ایسی چیز ہے کہ آپ جس سے محبت کرتے ہو اس کے خلاف سننا گوارا نہیں کرتے, اس کی تعریف میں جتنا کہا جائے آپ سنو گے. تو اب جب عقیدت آئی تو شرک بھی ساتھ ساتھ آ گیا. اب اگر کوئی شرک کے خلاف بولے, گستاخ. سمجھ رہے؟ تو عقیدت کیا کرتی ہے انسان میں؟ غلو. تو اعتدال کیا ہے؟ ایسا بھی نہ ہو کہ عقیدت لیس, کوئی بزرگ ہی نہیں ہے, سب بزرگوں کے کرتوت بھی خراب, لہذا بزرگ بھی کیا ہیں؟ خراب ہیں. تو بزرگ ہر زمانے میں ہول سیل کے حساب سے موجود رہیں گے, لیکن بزرگوں کی حیثیت کو, ان کے مقام سے زیادہ بڑھانا, یہ کس کا طریقہ ہے؟ عیسائیوں کا, یہود و نصارہ کا, کہ ویلیو کو حد سے زیادہ بڑھا دیا. تو جتنی امتیں گمراہ ہوئی ہیں وہ اہل اللہ کی تنقید سے نہیں, تنقید سے گمراہ ہونے والے تھوڑے لوگ ہوتے ہیں. بڑے پیمانے پر جو قومیں گمراہ ہوتی ہیں وہ گمراہ ہوتی ہیں عقیدت میں غلو سے. عیسائیت تباہ ہو گئی حضرت عیسیٰ کی شان میں غلو کرنے سے.
تو حضرت ہود علیہ الصلوۃ والسلام کی جو قوم تھی قوم عاد، اس میں بھی یہی شرک آیا، بزرگوں کی مورتیاں بنا کر ان کو پوجنا شروع. اچھے لوگوں نے یقیناً سمجھایا ہوگا کہ بھئی تم تو وہی کام کر رہے ہو جو کون کرتے تھے، نوح علیہ السلام. تو انہوں نے کوئی عذر تراش لیا ہوگا کہ وہ تو یوں کرتے تھے، ہم تو یوں نہیں کر رہے، ان کی تو یہ نیت تھی، ہماری تو گھما پھرا کے. پتھر کی چیز کے سامنے جھکتے کیوں تمہارا کیا لگتا ہے؟ عقل کی بات ہے یا نہیں؟ وہ کہتے تھے بھئی یہ اللہ کی ایک نشانی ہے، تو اللہ نے ان کو اختیارات دے دی ہیں. تو اللہ بار بار کہتے ہیں کہ کیا دلیل ہے کہ میں نے ان کو اختیارات دیے ہیں؟ یہ تو تم نے اپنے ہاتھوں سے بنائے، کیا دلیل ہے؟ دلیل کسی کے پاس کچھ نہیں ہوتی. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، ہم نے قوم عاد کی طرف ہود علیہ السلام کو بھیجا. اور یہ قوم عاد بڑے زبردست قد والے لوگ تھے. ظاہر ہے قد اس زمانے کے ویسے ہی لمبے ہوتے تھے، کھجور کے تنوں جیسے ان کے قد ہوا کرتے تھے. تو قال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے. ان انتم الا مفترون، تم نرے جھوٹ بولتے ہو اللہ پر. تو وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ، اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو. مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے. ان انتم الا مفترون، تم نرے جھوٹ بولتے ہو، جھوٹ گھڑتے ہو. یا قوم لا اسألکم علیہ اجرا، اے میری قوم میں تم سے اس تبلیغ پر کوئی پیسے نہیں مانگتا. پوری قوم سے ٹکر لے کر ایک دعوت دے رہا ہوں تو کچھ تو بات کو سن لو. ان اجری الا علی الذی فطرنی، میری اجرت اس ذات پر ہے جس نے مجھے پیدا کیا. افلا تعقلون، عقل سے کام کیوں نہیں لیتے؟ دیکھو کیسی صاف دعوت ہے پیغمبروں کی، کوئی کنفیوژن نہیں، بالکل صاف ستھری سی دعوت جو فطرت کو اپیل کرتی ہے. وَيَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، اے میری قوم اپنے رب سے گناہوں کی معافی مانگ لو. ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ، پھر اسی کی طرف متوجہ رہو. يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا، آسمان سے برکت والی موسلا دھار بارشیں برسائے گا. وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ، جتنے طاقتور ہونا اور طاقتور بنا دے گا، اور پاور دے دے گا تمہیں. اور مجرم بن کے میری دعوت کو ٹھکرانے کی کوشش مت کرو. قوم جواب میں کہتی ہے یا ہود ما جئتنا ببینہ، کوئی دلیل نہیں ہے تیرے پاس باتوں کی، کوئی لاجک نہیں بنتی. ٹی وی میں دیکھا ہوگا اپنے پروگرام، جو اینکر جب اپنی مرضی چلانا چاہتا ہے نا تو سامنے والے کے دلائل کو کیسے گھما دیتا ہے نا. پالیسی ہوتی ہے نا ٹی وی چینلز کی کہ اس کو پروموٹ کرنا ہے، اس کو کیا کرنا ہے، پیچھے رکھنا ہے، خام خام اس کی بات کو گھما گھما کے. تو یہی ہوتا ہے جب بھی باطل کا انکار ہوتا ہے، اس کے تمام دلائل کو گھما دو اور جو غلط چیز ہے اس کو آگے لے آؤ. تو وہ بھی کہنے لگے ما جیتنا ببینہ، پتہ نہیں کیا دلیل ہے، دلیل تو کوئی ہے نہیں. وما نحن بتارک آلہتنا عن قولک، ہم اپنے خداؤں کو تیرے کہنے سے نہیں چھوڑ سکتے. وما نحن لک بمؤمنین، اور نہ ہم تجھ پر ایمان لانے والے ہیں. ان نقول الا تراک بعض آلہتنا بسوء، اصل میں تو ہمارے بتوں کے خلاف بولتا رہتا ہے، تو ان بتوں نے تجھے کچھ کر دیا ہے. یعنی پوری قوم ایک طرف جا رہی ہے، تو خام خامے پوری قوم سے کیا کر رہا ہے، ٹکر لے کے اپنی زندگی خراب کر رہا ہے معاذ اللہ. تو یہ ان بتوں کی بد دعا لگ گئی ہے تجھے. یہ کیا ہو گیا ہے؟ جیسے میں عاملوں کے خلاف بولتا رہتا ہوں نا، بولتا رہتا ہوں، تو کوئی بھی ذرا سا مسئلہ کہتے ہیں کسی عامل نے کچھ کر دیا ہوگا. حالانکہ میرے ساتھ اللہ کا فضل ہے، مسئلے ویسے بھی نہیں ہوتے. اللہ کا بڑا فضل ہے، اللہ نے بڑی ستاری کا معاملہ بھی کیا ہوا ہے اور غفاری کا معاملہ بھی ایسا لگتا ہے کہ کیا ہوا ہے. سارے کام اللہ کا فضل ہے. پریشانیاں تو ہر ایک کو آتی ہیں. تو میں کہتا ہوں یہ جن دو چار جن بھیج دیں یار، 10 لاکھ جنات ہیں، 18 لاکھ جلا دیے، 25 لاکھ یہ کر دیے، تو ایک آدھ ہماری طرف بھیج کے ہم کو اٹھوا لیں یار. تو انہوں نے کیا کہا کہ یہ ہمارے بتوں کے خلاف بولتا رہتا ہے. اب آپ یہ نہیں کہ میں عاملوں کو بتوں سے ملا رہا ہوں، اتنے برے نہیں ہوتے کہ بت پرست نہیں ہوتے وہ، مگر سیدھے بھی نہیں ہوتے، اتنے اچھے بھی نہیں ہوتے جتنے نظر آ رہے ہوتے ہیں. ان نقول الا تراک بعض آلہتنا بسوء، تھنکنگ وہی ہے، وہم، شاید کسی نے کچھ کر دیا ہو، شاید کسی نے کچھ کر دیا ہو، تھنکنگ وہی ہے. تو وہ بھی کہنے شاید بتوں کے نے کچھ کر دیا ہو. قال انی اشہد اللہ، جب انہوں نے تانا دیا نا بتوں نے کچھ کیا ہے، تو ہود علیہ السلام نے کہا میں اللہ کو بھی گواہ بناتا ہوں، واشہدوا، اور تم بھی گواہ رہو، انی بریء مما تشرکون، ان بتوں سے میں بری ہوں، میں ان سے بالکل ڈرتا نہیں ہوں. یہ پتھر کے ہیں، ککھ بھی نہیں کر سکتے.
کیونکہ انسان ایسے موقع پہ ڈر جاتا ہے نا کہ یار ان بتوں نے کچھ کر دیا, تو سوچتے ہیں یار کر ہی تو نہیں دیا. جیسے آپ عامل کے پاس جاؤ, اچھے بھلے ٹھیک ٹھاک, وہ بولے گا جن ہے, آدمی کو وہم ہوتا ہے کہ یار کچھ ہے تو نہیں کہیں, تو نہیں بھی ہوتا, بیمار تو ہو جاتا ہے. من دونہی, میں اللہ کے سوا ان سب سے بری ہوں. فکیدونی جمیعا, تم سب مل کے انتر منتر پڑھو, جھاڑ پھونک چڑیل بھوت جن جو تم میرے سر, ان بتوں کو بھی ملا لو اور ان مل کے میرے خلاف کیا کرو, تدبیر کرو. انی توکلت علی اللہ ربی و ربکم, میں اعتماد کرتا ہوں اللہ پر جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے. وما من دابۃ الا هو آخذ بناصیتها ان ربی علی صراط مستقیم. فإن تولوا, اب بھی میری بات سے اگر اعراض کرتے ہو, فقد ابلغتکم ما ارسلت به الیکم, اللہ کا پیغام میں نے تم تک پہنچا دیا ہے. ربی قوما غیرکم, میرا رب تمہیں ہلاک کر کے دوسری قوم پیدا کر دے گا. ولا تضرونہ شیئا, اور تم اس رب کا کچھ بھی بگاڑ نہیں سکتے. قرآن کہتا ہے ولما جاء امرنا, جب ہمارا حکم آیا. دوسرے مقام پہ اللہ نے اس کی تفصیل بیان کی ہے کیسے عذاب آیا. فلما رأوه عارضا مستقبل اودیتہم, بادلوں کو دیکھا انہوں نے اپنی بستی کی طرف آتے ہوئے, تو فوراً وہ کہنے لگے ھذا عارض ممطرنا, یہ بادل ہے جو ہمیں پر برسے گا. پیغمبر نے کہا نا نا نا, یہ وہ عذاب ہے جس کا تم انتظار کر رہے تھے. تدمر کل شیء بامر ربها, ایسا طوفان آنے والا ہے جو رب کے حکم سے ہر چیز کو اکھاڑ کر پھینک دے گا. سورہ حاقہ میں اللہ نے اس عذاب کی تفصیل بیان کی. کذبت, کیا الحاقۃ ما الحاقۃ وما ادراک ما الحاقہ, کذبت ثمود وعاد بالقاریہ فاما ثمود فاہلکوا بالطاغیہ واما عاد فاہلکوا بریح صرصر عاتیہ. سرکش ہوا, ایک آواز ہوتی ہے نا جس ہوا میں اس کو سرسر کہا جاتا ہے, ہوں کر کے آواز نہیں آ رہی تھی, خطرناک آواز, ایسی آواز والی ہوا. عاتیہ جو سرکش, دیکھو ہوا کیسے سرکش ہوگی, ہوا کا مطلب جو بے لگام ہوا ہو, جو قابو میں نہ آ رہی ہو, جو کسی کی سننے کے لیے تیار نہ ہو, ایسی خطرناک ہوا. سخرها علیہم 7 لیال, 7 راتیں وہ ہوا چلی ہے. و8 ایام, اور 8 دن, 7 راتیں اور 8 دن, اتنی تیز ہوا چلی ہے. 7 لیال و8 ایام حسوما فطر القوم فیہا سرعا, اے مخاطب اگر تو 8ویں دن اس قوم کو دیکھتا ایسا لگتا بڑے بڑے پہلوان ہیں جو پچھاڑ کر گرائے گئے ہیں. ہواؤں نے ان کو اچھال اچھال کر زمین پہ پٹخا تھا. جیسے رنگ میں پہلوان ہوتا ہے نا, اس کو پچھاڑنا پڑتا ہے, گرتا نہیں ہے. تو اللہ نے ان کی طاقت اور قوت اور ان کے قد کو بھی بیان کیا اس منظر میں کہ ایسے لگ رہا تھا پہلوانوں کو زمین پہ پچھاڑ کر گرایا گیا ہے. فطر القوم فیہا سرعا کانہم اعجاز نخل خاویہ, جیسے کھجور کے تنے الٹے پڑے ہوئے ہوتے ہیں نا, یہ کیفیت تھی. فہل تری لہم من باقیہ, اللہ ہم سے پوچھتے ہیں بتاؤ ایک بھی ان میں باقی چھوڑا تیرے رب نے, کوئی نظر آتا ہے ان کا نام و نشان, ان کی اولادوں میں کوئی نظر آتا ہے؟ یہ 2 قومیں تھی طاقتور, قوم سمود اور قوم عاد. قوم عاد کے بعد قوم سمود آئی, یہ بھی بڑے طاقتور تھے. تو یہ تو کہتے تھے من اشد منا قوہ, ہم سے زیادہ طاقتور دنیا میں کون ہے, ہم سے زیادہ طاقتور کون ہے, یہ تو فخر سے کہا کرتے تھے ہم تو بہت اونچے قد کے لوگ ہیں. تو ان دونوں قوموں کو اللہ نے ایک کو آواز سے ہلاک کیا, طاغیہ, زوردار آواز تھی جس سے قوم سمود کے کلیجے پھٹ گئے, فرشتے نے چیخ ماری. اور اس قوم عاد کو کس سے ہلاک کیا؟ ہوا سے. علماء نے اس میں حکمت بیان کی ہے کہ بھائی کسی قوم کو اللہ پانی میں غرق کر رہا ہے, کسی کو زلزلے سے تباہ کر رہا ہے, کسی پہ پتھروں کی بارش ہو رہی ہے, تو ان کو ہوا اور آواز سے کیوں؟ اس کی وجہ یہ بیان کی کہ ان کا دعویٰ تھا ہم بہت پاورفل ہیں, طاقتور ہیں, آواز کے ذریعے مرنا آسان نہیں ہے, بہت زوردار بھی دھماکہ ہوتا ہے تو زیادہ زیادہ کان کا پردہ پڑ جائے گا نا, انسان تو ہلاک نہیں ہوتا اس سے. لیکن اللہ نے اپنے عذاب سے بتا دیا کہ تم تو میرے فرشتے کی آواز بھی برداشت نہیں کر سکتے, تو ہم تو تمہیں آواز سے مار دیں. اس کائنات میں ایسی ایسی آوازیں ہیں کہ اگر اللہ ان پہ کنٹرول نہ کرے تو وہ آوازوں سے انسانوں کے کلیجے پھٹ جائیں. اور ہوا بھی بہت ہلکی چیز ہے,
تو اللہ نے بتایا تم تو اتنے طاقتور نا جیسے کھجور کے تنوں جیسے, تمہیں تو میری ہوائیں, ہوا کو میں بے لگام کر دوں نا اسی زمین کی, کوئی آسمان سے الگ سے ہوا نہیں بھیجی, اسی زمین کی جو ہوائیں ہیں جو مختلف علاقوں میں گھوم رہی ہیں, جن کا دباؤ کا ایک سسٹم ہے, ایک جگہ دباؤ بڑھتا ہے تو دوسری جگہ وہ جو ہے نا پھیل جاتا ہے, ایسا سسٹم. تو اگر ہم صرف ہوائیں تمہارے اوپر چھوڑ دیں اور اس کو بے لگام کر دیں, یہ ہوا ہی تمہیں تباہ و برباد کرنے کے لیے کافی ہے. تو اللہ کہہ رہا ہے اس نے ہواؤں نے ان کی قوم کو بھی گرایا زمین پہ اور ان کے مکانات محلات کو کھنڈرات میں تبدیل کر دیا. تدمر کل شیء بامر ربها, رب کے حکم سے ہر چیز کو توڑ پھوڑ کر رکھ دیا اس نے. ایسی خطرناک ہوا اللہ نے قوم عاد پر بھیجی. اللہ فرماتے ہیں ولما جاء امرنا, جب ہمارا حکم آ گیا, اور جو دوسرے مقام پہ بیان کیا, نجینا ہودا, ہم نے ہود علیہ السلام کو بھی بچایا, والذین آمنوا معه برحمت منا, اور جو ان کے ساتھ ایمان لائے تھے خاص اپنی رحمت سے ہم نے ان کو بھی بچا لیا. ونجیناہم من عذاب غلیظ, اور بہت برے عذاب سے ہم نے ان سب کو بچا لیا. پھر آگے اللہ کہتے ہیں وَتِلْكَ عَادٌ, دیکھو یہ تھی قوم عاد. تل کا عربی میں ہاتھ سے اشارے کے وقت کہا جاتا ہے. گویا اللہ قوم عاد ہمارے سامنے لا کے اس کی طاقت اور اس کے ڈائلاگ, وہ سب چیزیں ہمارے سامنے لا کر ہاتھ سے گویا اشارہ کر کے یہ بتا رہے ہیں کہ گویا یہ قوم ابھی تمہارے سامنے ہے, یہ طاقت ہے اس کی, اور یہ کھجور کے تنوں کی طرح اوندھے پڑے ہوئے ہیں. اب اللہ گویا اپنے ہاتھ سے اشارہ کریں وَتِلْكَ عَادٌ, دیکھو یہ ہے قوم عاد. جہدوا بآیات ربہم, انہوں نے اپنے رب کی نشانیوں کا انکار کیا. رب کی نشانیاں کیا ہیں؟ کھانا پینا, یہ زمین کائنات میں درجنوں چیزیں جو ہمیں اللہ تک پہنچاتی ہیں, ان تمام چیزوں میں صرف اپنے فائدے کی چیزوں کو تو فوکس کیا. کھانے سے مطلب, پہننے سے مطلب, پینے سے مطلب, ان چیزوں میں اللہ کا جو جلوہ نظر آ رہا ہے, اللہ کے جو احسانات نظر آ رہے ہیں, اس سے کوئی سروکار نہیں ہے. قرآن اللہ کی نشانیاں بیان کرتا ہے اللہ تک پہنچانے کے لیے. سائنٹسٹ اللہ کی نشانیاں بیان کرتا ہے ان نشانیوں کو حاصل کرنے کے لیے. اللہ تک پہنچنا اس کا ہدف نہیں ہوتا. قرآن دودھ کو بیان کرتا ہے کہ دیکھو ہم نے سوکھے چارے سے دودھ پیدا کیا, اس میں نشانی ہے. کیا مطلب؟ جس رب نے اس جانور کو بنایا وہ انسان پر مہربان ہے, اس سے محبت کرو. لیکن جب کوئی سائنٹسٹ دودھ پہ ریسرچ پیش کرے گا تو وہ دودھ بنانے والے کا تذکرہ نہیں کرے. کبھی دیکھا آپ نے کسی بایولوجی یا میڈیکل سائنس کی کتاب میں کہ یہ گردہ ایسے کام کرتا ہے اور آنکھ ایسے کام کرتی ہے, لہذا جس نے بنایا وہ بڑا با کمال ہے. میڈیکل سائنس میں ہے, کبھی پڑھا آپ نے یہ؟ بتاؤ بھائی, کبھی پڑھا آپ نے کہ جو پودے اگتے ہیں زائگوٹ بنتا ہے, کھاد سے نائٹروجن بنتی ہے, اس نائٹروجن سے ایسے پھر پودا اگتا ہے, پھر اس میں تناور درخت بنتا ہے, پھر اس میں خربوزے پیدا ہوتے ہیں, پھر اس میں بیج پیدا ہوتا ہے. یہاں تک ہوگا بایولوجی میں. آگے یہ کہ جس نے یہ سسٹم پیدا کیا وہ بڑا باکمال ہے. ایسا کوئی سینٹنس بایولوجی کی کسی کتاب میں نہیں ہے, اور قرآن بھی یہ سارے پروسیس بیان کرتا ہے. واللہ خلق کل دابۃ مما, بایولوجی میں ایک سبجیکٹ آتا ہے نا جانوروں کی اقسام. جانوروں کو بہت ساری, وہ ہم لوگ پڑھتے تھے فائلم نیماٹوڈا, آرتھروپوڈا, پتہ نہیں کیا کیا تھا وہ, اب تو بھول گئے. وہ ہوتا ہے نا فائلم نیماٹوڈا, آرتھروپوڈا, اور کیا ہے وہ بہت سارے ایسے اوڈا پوڈا کر کے آتے تھے, تو ابھی ہم نے رٹا لگا, اب تو بھول گئے. تو یہ تقسیم, دودھ پلانے والے جانور, بغیر دودھ پلانے والے, رینگنے والے, چلنے والے, یہ ساری ایک تقسیم قرآن نے بھی بیان کی ہے. واللہ خلق کل دابۃ مما, اللہ نے ہر جانور کو پانی سے پیدا کیا. یہ بحث ہوتی ہے نا سائنس میں کہ مریخ پر پانی ہوگا تو زندگی بھی ہوگی, کہتے ہیں نا اگر پانی نہیں ہے تو زندگی نہیں ہے. اس پہ بڑی تحقیق ہو رہی ہے. تو اللہ فرماتے ہیں ہم نے ہر جاندار کو کس سے پیدا کیا؟ پانی سے. پانی ہوگا تو زندگی, جہاں پانی نہیں ہے وہاں زندگی نہیں ہے. یہ سائنسی حقیقت قرآن نے بیان کی. فَمِنْهُمْ مَن يَمْشِي عَلَى بَطْنِهِ, اب قرآن ان کو ڈیوائیڈ کر رہا ہے. ان میں کچھ ایسے ہیں جو پیٹ کے بل چلتے ہیں. وَمِنْهُمْ مَن يَمْشِي عَلَى رِجْلَيْن, کچھ ایسے ہیں جو دو پاؤں پہ چلتے ہیں. وَمِنْهُمْ مَن يَمْشِي عَلَى أَرْبَعٍ, کچھ ایسے ہیں جو چار ٹانگوں پہ چلتے ہیں. تو یہ اللہ اشارہ کر رہے ہیں. کچھ ایسے جو 6 8 ٹانگیں ہوتی ہیں نا ان کی. یخلق ما یشاء, اب سائنس یہاں پر آ کر ڈیوائیڈ کر کے بتائے گی اتنی قسمیں ہیں بس, لیکن آگے اللہ اپنا تعارف کرواتا ہے یخلق ما یشاء, جس طرح چاہتا ہے پیدا کر دیتا ہے, جس طرح چاہتا ہے پیدا کر دیتا ہے.
2 टांगों पे चलाने वाले भी पैदा कर दिए, 4 पे भी, 6 पे भी। वो 6 को मैं केकड़ा देखा है, 6, 7, 8, 10 टांगे। आंखें देखो, किसी जानवर को अंधा बना दिया उसने, वो भी उड़ रहा है, वो भी जमीन में बड़े आराम से जिंदगी गुजार रहा है। और किसी जानवर को 2 आंखें दे दी और किसी को 100 आंखें दे दी। मच्छर के सर में 100 आंखें होती हैं। कैसे मुख्तलिफ, जो चाहा, जब चाहा, जैसा चाहा बना दिया। तो बायोलॉजी में आप तभी स्कूल पढ़ने वाले अल्लाह से मोहब्बत नहीं करते, क्योंकि वो इस लिहाज से साइंस को पढ़ते ही नहीं है। साइंटिस्ट ना सिर्फ ये कि अल्लाह से मोहब्बत नहीं करते, बहुत से तो अल्लाह के वजूद से मुनकिर हो जाते हैं, इनकार कर देते हैं। तो ये कुरान है जो इंट्रोडक्शन करवाता है कि ये तमाम चीजें अल्लाह ने अल्लाह के इंट्रोडक्शन के लिए पैदा की हैं, इनमें पढ़ के अल्लाह से गाफिल मत हो जाना। तो यही बात अल्लाह ने बयान की, वतिलका आदुन, ये कौम आद थी, जहदू भी आयाति रब्बिहिम, रब की आयात दिन रात इन्होंने देखी, मगर उन आयात का इनकार। हालांकि इनकार तो नहीं, वो तो मानते थे कि ये चीजें हैं। इनकार का मतलब क्या है? उन चीजों के जरिए रब तक पहुंचने की कोशिश नहीं की। दूध भी पी रहे हैं, शहद भी खा रहे हैं, गंदुम भी खा रहे हैं, खरबूजे भी खा रहे हैं, यहां तक तो अल्लाह की नेमतें समझ में आती हैं। आगे इन नेमतों का शुक्र क्या है, इसकी जिम्मेदारी क्या है, इसे सोचने के लिए टाइम नहीं है। तो अल्लाह ने कौम आद की तरफ इशारा किया, वतिलका आदुन, ये है कौम आद, जहदू भी आयाति रब्बिहिम, इन्होंने रब की आयात की इनकार किया, वअसौ रुसुलहु, पैगंबरों की नाफरमानी की, वत्तबउ अम्र कुल्ली जब्बारिन अनीद, ये बहुत अहम हिस्सा है इस आयत का। और अपनी कौम के जो वडेरे बड़े सरकश लोग थे ना, जिनके पास दौलत या हुकूमत थी, उनको फॉलो किया, पैगंबर की दावत को छोड़ दो। आप किसी भी सियासी तंजीम में हो, हम मना नहीं करते, लेकिन उस तंजीम को खुश करने में, वहां से सीटें लेने में या वहां अपना मकाम बनाने में मजहब की मुखालफत, बोलो भाई, नहीं करो। ये सब खत्म हो जाएगा यहीं पे, सब यहीं रह जाएगा। इलाके के SHO से बना के रखो, मगर दीन की मुखालफत, बोलो भाई, किसी बड़े से ऐसा ताल्लुक पैदा करना कि उसकी वजह से आप अल्लाह से ताल्लुकात खराब होना शुरू हो जाएं, ये चीज इंसान को जहन्नम की आग की तरफ लेकर जाती है। फिरौन के बारे में कुरान ने क्या कहा, यक़दुमु कौमहु यौमल क़ियामा फ़अौरदहुमुन नार, के अपनी कौम को लेकर आएगा और जहन्नम की आग में फिकवा देगा उनको। क्योंकि कौम ने मूसा अलैहिस्सलाम को देखा कमजोर हैं, उनको फॉलो नहीं किया। फिरौन को देखा पावरफुल है, उसको फॉलो करना, फिरौन को फॉलो करना शुरू कर दिया। तो हमेशा लोग ताकतवर के पीछे भागते हैं, दलील के पीछे नहीं भागते, दलील के लिहाज से नहीं देखते क्या सही है क्या गलत। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अला इन्ना आदन व उतबिउ फी हादिही दुनिया लाना, फरमाया इस दुनिया में भी उन पर लानत हुई, व यौमल क़ियामा, क़यामत में भी इन पर लानत होगी। अला इन्ना आदन कफरू रब्बहुम, खबरदार सुनो, आद ने रब की नाफरमानी की इनकार किया। अला बुअदल लिआदिन कौम हूद, सुनो, आद अल्लाह की रहमत से दूर हो गए, लानत है उनके ऊपर जो हूद की कौम थी। इस जुमले के साथ अल्लाह ने कौम आद का वाकया खत्म किया और फौरन शुरू कर दिया, वइला समूदा अखाहुम सालिहा, और कौम आद के बाद हमने कौम समूद की तरफ भेजा, किसको? सालिह। जब कौम आद की तरफ हजरत हूद आए तो उन्होंने नूह अलैहिस्सलाम का वाकया सुनाया, कहा कि तुमसे पहले कौन सी कौम गुजरी है? नूह की, देखो उसका क्या हशर हुआ था। तो कौम सालेह जब आई तो हजरत सालेह अलैहिस्सलाम ने क्या कहा? कौम आद का हवाला दिया। किसका हवाला दिया? कि भाई तुम अभी माजी में देखो, माजी के औराक करीब में झांक के देखो। जाहिर है उस जमाने में भी लोग मुअर्रिख तो होते होंगे ना जो तारीखें लिखते थे, तो सिर्फ आसमानी किताबों में तो ये तो हिस्ट्री चली आ रही थी। कहा कि तो ए मेरी कौम, तुम देखो अभी तुमसे पहले कौन सी कौम गुजरी है? कौम आद। तो उसका हशर क्या हुआ?